درود و سلام اس ہستی تے جس دی زندگی اپنی امت دی فکر دے اندر گزر گئی کہ میری امت دا ہر فرد جنت دے اندر چلا جائے۔ وہ ہستی جس نو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء کہا جاندہ ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ نے ارادہ کر لیا اہل بیت نو نجاست تو دور رکھے گا اور ہمیشہ پاک رکھے گا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میں تھوڑے کولوں کسی اجر دا سوال نہیں کر رہا، کسی مزدوری دا سوال نہیں کر رہا، صرف میں تھوڑے کولوں سوال کر رہا کہ میرے اہل بیت دے نال، رشتہ داراں دے نال محبت کرو۔ اہل بیت دے وچوں آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی لخت جگر آپ دے جسم دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اسلام دے اندر انہاں دی فضیلت کیا ہے؟ انہاں نے اپنی زندگی کس انداز دے نال گزاری، اور سانو انہاں دی زندگی تو کی سبق مل رہا ہے۔ کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تھوڑے اندر دو چیزاں چھڈ کے جا رہا، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اگر تسی انہاں نو تھامے رکھو گے کدی بھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ کتاب اللہ و عتراتی، دوسری حدیث اندر کتاب اللہ و سنتی۔ ایک اللہ دی کتاب قرآن مجید، دوسرے میرے اہل بیت۔ دوسری روایت کے مطابق و سنتی، میری سنت۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے اہل بیت دے نال محبت، پیار، عقیدت ہر اہل ایمان دے ایمان دا حصہ ہے۔ اگر اہل بیت دے کسی افراد دے نال محبت کم ہو گئی تو وہ بندہ اپنے ایمان دی فکر کرے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید دے اندر ارشاد فرما رہے نے، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا،
انہاں نو اعلان کر دیو، انہاں نو دس دیو میں تھوڑے کولوں کسی مزدوری دا سوال نہیں کر رہا، کسی اجر دا سوال نہیں کر رہا، الا المودۃ فی القربا، میں صرف تھانوں اے دس رہا، تھانوں اے اعلان کر رہا کہ میرے اہل بیت دے نال، میرے رشتہ داراں دے نال محبت کرو، پیار کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان دی، اسلام دی ایک کسوٹی بیان کر دیتی کہ اہل بیت دے نال محبت ہوئے گی تے بندہ مومن ہوئے گا، اگر اہل بیت دے نال محبت نہیں ہوئے گی تے بندہ مومن نہیں ہوئے گا۔ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، میں صرف تھانوں کہہ رہا، میں تھانوں دس رہا، میں تھوڑے کولوں سوال کر رہا، میں تھانوں اللہ رب العزت دا پیغام دے رہا کہ میرے اہل بیت دے نال محبت کرنی ہے۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کرانا بڑا عظیم کرانا ہے، اس کرانے دے نال محبت ہے تے ایمان ہے، محبت نہیں پھر ایمان نہیں ہے، پھر بندہ منافق ہوئے گا، بندہ فاسق ہوئے گا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن موجود، زبان نبوت وچوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نزل ملک من السماء، آسمان تو ایک فرشتہ نازل ہویا، اس فرشتے نے اللہ رب العزت کولو اجازت منگی، اے میرے اللہ جی مینوں ایک دفعہ زمین تے اتے بھیج دیو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاستاذن اللہ ان یسلم علی، انہیں اجازت طلب کی تھی اللہ رب العزت کو اجازت لئی کہ اللہ رب العزت جی مینوں ایک دفعہ زمین تے بھیج دیو، میں تھوڑے پیغمبر تھوڑے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو سلام عرض کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے فرشتہ اس تو پہلے کدی زمین اتے نہیں آیا سی، پہلی دفعہ زمین اتے آیا، اس نے مینوں سلام پیش کیتا، اللہ دی اجازت دے نال آ رہا ہے، اللہ رب العزت نے اجازت دیتی کہ جاؤ تھانوں اجازت ہے۔ وہ فرشتہ پہلے کدی نہیں آیا، پہلی دفعہ زمین اتے آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یسلم علیہ، انہیں آ کے مینوں سلام کیتا، السلام علیکہ یا ایھا النبی، اے نبی جی، اے اللہ دے پیغمبر، اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے تے سلامتیاں ہون۔ فبشرنی، پھر اس فرشتے نے مینوں سلام آکھیا، مینوں ایک چیز دی بشارت بھی دے دیتی، خوشخبری بھی سنا دیتی، ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ میں اللہ رب العزت دا پیغام لے کے آیا، اللہ رب العزت دی اجازت دے نال آیا کہ تھوڑی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت دے اندر عورتاں دی سردار ہوئے گی۔ پہلے کدی نہیں آیا یہ فرشتہ، پہلی دفعہ زمین اتے آیا، آ کے مینوں سلام پیش کیتا، فبشرنی، اور انہیں مینوں خوشخبری سنائی، بشارت دیتی کہ ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ تھوڑی بیٹی فاطمہ اے جنت دی عورتاں دی سردار ہوئے گی۔ اللہ دی طرفوں پیغام آ گیا، اللہ دی طرفوں عظمت بیان کر دیتی گئی۔
سیدۃ نساء العالمین، سارے جہان دیاں عورتاں دی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیتا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ اللہ رب العزت نے ارادہ کر لیا، اللہ رب العزت نے چاہت کر لئی کہ میں اہل بیت نو نجاست تو ہمیشہ دور رکھنا ہے، ہمیشہ پاک صاف رکھنا ہے۔ اس واسطے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وعطرتی، میں تھوڑے اندر دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں، انہاں نال محبت کرو گے، انہاں نو پکڑے رکھو گے، انہاں نو تھامے رکھو گے، انہاں دے نال محبت کردے رہو گے، تسی کدی گمراہ نہیں ہوو گے، اللہ دی کتاب قرآن مجید دے نال اور میرے اہل بیت دے نال۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیتا کہ اہل بیت پاک ہی پاک نے، انہاں اندر کسی قسم دی کوئی نجاست موجود ہی نہیں ہے، انہاں دا ایمان بھی مضبوط، انہاں دا یقین بھی مضبوط، انہاں دی ہر چیز اللہ رب العزت دے ہاں پسندیدہ ہی پسندیدہ ہے۔ اے اللہ دے بھی محبوب لوگ نے، رسول اللہ دے بھی محبوب لوگ نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، اوے فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ نو ستایا، جس نے فاطمہ نو تکلیف دیتی، جس نے فاطمہ نو ناراض کیتا، اس نے مینو ناراض کیتا، اس نے مینو تکلیف دیتی۔ اتنی عظیم عورت کہ جنت دے اندر عورتاں دی سردار ہوئے گی، سارے جہان دی عورتاں دی سردار عورت، تے زندگی دے حالات کی نے، گھر دا کام خود کر رہی ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عبادت گزار، تہجد گزار، روزے دیاں پابند، نفل روزے بھی کدے نہیں چھڈے، فرضی بھی کدے نہیں چھڈے، بیماری اندر بھی نماز دی پابندی، کدی نماز لیٹ نہیں کیتی، وقت دے اتے ادا کر دیاں رہیاں، تہجد ہمیشہ پڑھ دیاں رہیاں، گھر دا کم وہ بھی خود کر دیاں، پانی لین واسطے جایا کر دیاں، آٹا پیسیا کر دیاں، چکی چلایا کر دیاں۔ آن والیاں عورتاں نو، آن والیاں ماواں نو، آن والیاں بیویاں نو، آن والیاں بیٹیاں نو دس دیتا کہ عبادات بھی کرنیاں نے اور گھر دے کام بھی کرنے نے، والد دی فرما برداری بھی کرنی ہے، شوہر دی فرما برداری بھی کرنی ہے۔ جو بات جو کام شوہر کہے گا اس نو بھی پورا کرنا ہے، جو اللہ رب العزت دے احکامات نے انہاں نو بھی ادا کرنا ہے، انہاں نو بھی پورا کرنا ہے۔ چکی پیس دیاں نے، ہتھاں دے اتے چھالے بن گئے۔ آپ نے جب میرے وال کہیں چلا لے ادھا گھنٹہ ہاتھ چھیلو نے چھالے بن جائے، اٹن جے پے نے ہاتھاں اتے سخت ہو جاتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا چکی پیس دیاں، ہاتھاں دے اتے چھالے بن جائے۔ پتہ چلیا کہ میرے بابا دے کول کچھ خادم آئے نے، کچھ غلام آئے نے۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جا فاطمہ اپنے بابا دے کول التجا کر کے ایک خادم سانو بھی دے دیو۔
وہ پانی ڈھو لیا کرے گا، چکی پیس لیا کرے گا، اور بھارے کام وہ کر لیا کرے گا، چلو ایک خادم مل جائے گا، ساڈے واسطے آسانیاں ہو جان گیاں۔ علی المرتضی شوہر دی بات من کے تے اپنے بابا دے کول چلیاں گئیاں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے التجا کر دیتی۔ ابا جی تھانوں پتا ہے کہ میں گھر دا سارا کام کر دیاں، میں عبادات بھی کر دیاں، میں اللہ دی احکامات بھی پورے کر دیاں، ابا جی میرے کولوں کم نہیں ہوندے، میرے ہتھاں تے چھالے پے گئے۔ مینوں پتا چلیا کہ تھوڑے کول کچھ خادم آئے نے، کچھ غلام آئے نے، ایک خادم مینوں بھی دے دیو، ایک غلام مینوں بھی دے دیو، چلو میرے واسطے کچھ آسانیاں ہو جان گیاں۔ باپ نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی نو بٹھا لیندے نے، بیٹی بیٹھ جاؤ، بیٹی نو سمجھانا شروع کر دیتا، بیٹی دے سر دے اوتے ہاتھ پھیر رہے نے، بیٹی نو سمجھا رہے نے، اتق اللہ یا فاطمہ، اے فاطمہ اللہ کولو ڈر، اے فاطمہ اللہ کولو ڈر۔ بیٹی دے سر دے اوتے ہاتھ پھیر رہے نے اور بیٹی نو کہہ رہے نے اتق اللہ، بیٹی اللہ کولو ڈر جا، وَأَدِّ فَرِيضَةَ رَبِّكَ، وہ اپنے رب دے جڑے فرائض نے وہ ادا کر دی رہے، اپنے رب دے احکامات نو ادا کر دی رہے۔ وَعْمَلِي، اے فاطمہ بس عمل کر دی جا، عمل کر دی جا، اللہ کو لو ڈر، اللہ دے جو فرائض نے احکامات ہیں انہوں پورا کر دی جا، اپنے عمل کر دی جا۔ اے بیٹی فاطمہ میں تھانوں ایک وظیفہ دس دیاں، وہ انہاں غلاماں تو بھی زیادہ قابل ہوئے گا، زیادہ تیرے واسطے فائدہ مند ہوئے گا۔ جے ساڈیاں ہوندیاں جواب ملنا سی لے، جے دے نہیں سکتا ہو تو کی دینا، جے تو یہی نہیں دے سکتا تو دینا کی ابا؟ بیٹی کی کہہ رہی ہے سیدہ فاطمہ، ابا جی دیو، ابا جی دسو۔ بیٹی فاطمہ جس وقت سویا کرے سون تو پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ سبحی 33 مرتبہ پڑھیا کر، وحمدی الحمدللہ 33 دفعہ کیا کر، وکبری اور اللہ اکبر یہ تسبیح 34 دفعہ کریا کر، یہ 100 دفعہ ٹوٹل ہو جائے گا۔ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، اے سون تو پہلے 100 دفعہ پورے کر کے سو جایا کر، اے تینوں خادم تے غلامہ تو بھی زیادہ بہتر ہوئے گا، تینوں کدی تھکاوٹ ہی نہیں ہوئے گی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کر دیا نے، جدو تو میں تسبیح شروع کی تھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اے 100 پڑھ کے سویا کر دی، مینوں اس تو بعد کدی تھکاوٹ ہی نہیں ہوئی۔ میں جتنا بھی بھاری کام کر لواں مینوں کدی محسوس ہی نہیں ہویا، تھکاوٹ ہی نہیں ہوئی، تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ اور ساڈے عہدے داران پہلے اپنیاں نوں نوازن گے پھر دوسریاں دی باری آئے گی۔ ایتھے باپ امام الانبیاء بیٹی نوں سمجھا رہے نے، بیٹی تو آ تسبیح کریا کر، تینوں خادمہ تو بھی زیادہ بہتر ہے۔ اے خادم اصحاب صفہ جڑے ایتھے پڑھ رہے نے، دین دا علم حاصل کر رہے نے، حدیث دا علم حاصل کر رہے نے، انہاں نوں پورے نہیں آ رہے، خادم تھوڑے نے، لوگ زیادہ نے۔ بیٹی بس تو تسبیح کریا کر، وَعْمِلِي اعْمَلِي یا فاطمہ، اعْمَلِي یا فاطمہ، فاطمہ بس تو عمل کریا کر، بس تو عمل کریا۔ بیٹی نو سمجھا رہے نے
بیٹی اے نہ سمجھ لیں کہ میرا باپ نبی ہے، امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، سید البشر ہے، تے میرا باپ نبی ہے مینوں خود ہی بچا لے گا۔ فاطمہ نہیں، عمل اچھے ہون گے اپنے عمل دی بدولت بچنا ہے۔ اے مالی یا فاطمہ، اے مالی یا فاطمہ، اے فاطمہ بس عمل کریا کر، فاطمہ عمل کریا کر، عمل دے نال نجات، عملہ دے نال نجات ہوئے گی۔ اسی بے نمازی ہٹے کٹے ہو کے روزے بھی نہیں رکھتے فرضی، ہٹے کٹے، کم بھی کوئی نہیں، ویلے۔ پوچھ لو روزہ رکھیا، اف جی کی کریے مزدوری تے جانا ہوں، کی کریے نوکری کرنی ہوں یا پھر اتنے روزہ پگتا ہی نہیں۔ اگر نیت خالص ہوئے نا، ٹڈو بندہ پاک ہوئے، پھر جتنا مرضی مشکل کام ہوئے روزہ انہوں کچھ نہیں کہتا، روزہ کچھ نہیں کہتا۔ پھر اسی کی کہاں گے؟ نہ نماز پڑھنی، نہ روزے رکھنے، سارا دن گپا ہنکنیاں۔ اور یار کوئی عمل کر لو، کوئی نماز پڑھ لیا کرو، اور رب دی آرام دا بڑیاں وسیع نے۔ ایتھے امام الانبیاء اپنی بیٹی نو کہہ رہے نے، او بیٹی جس کے بارے اللہ رب العزت نے وحی نازل کی تھی کہ میرے پیغمبر تیری بیٹی فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار ہوئے گی، ان کہہ رہے نے بیٹی عمل تو بغیر نجات نہیں ہے۔ اے مالی یا فاطمہ، اے مالی یا فاطمہ، اے فاطمہ عمل کریا کر، عمل کریا کر، پھر تیری نجات ہوئے گی۔ عمل کرن تو بعد پھر کہو کہ ہن اللہ دیاں رحمتاں دی امید ہے۔ بے عملی دے نال اللہ دی رحمت بھی نہیں ہوئے گی۔ اے سوچ، اے فکر ختم کر دیو کہ عمل کرنا نہیں، اللہ دی رحمتاں دی امیداں ہوں۔ عمل ہوئے گا تے اللہ دی رحمت دی امید ہوئے گی۔ اگر کلی رحمت دی امید ہوندی نا، پھر نوح علیہ السلام دا بیٹا سامنے گوتے نہ کھاندا، نبی ہے، آدم ثانی ہے، کی کہہ رہے نے؟ یا رب ان ابنی من اہلک، اللہ میرا بیٹا، اللہ میرا بیٹا میرے اکھاں سامنے گوتے کھا رہا، اللہ میرا بیٹا۔ باپ سی نا، دل دے اندر شفقت پیار محبت جاگ پئی، بے شک نافرمان سی لیکن باپ سی، اللہ میرا ہی بیٹا ہے نا، اللہ میرا بیٹا۔ یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، نوح آج تو بعد میرے کو اس چیز کا سوال نہ کریں ورنہ میں تینوں جہل اندروں لکھ دیاں گا۔ اے تیرا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اے دے عمل چنگے نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت دی ذات نوح علیہ السلام نو کہہ رہے نے، نوح دوبارہ مینوں اپنے بیٹے دے بارے سوال نہ کری، میں تینوں جہل اندروں لکھ دیاں گا۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تینوں نصیحت کر رہا، مینوں دوبارہ سوال نہ کری، یہ تیری اہل وچوں نہیں ہے۔ انہو عمل غیر صالح، ایتھے اللہ رب العزت نے شرط رکھ دیتی ہے عمل چنگے نہیں۔ جی عمل چنگے نہیں پھر رحمت دی امید بھی نہیں ہے۔ عمل چنگے ہون گے تے پھر رحمتاں دی امیداں ہون۔ بیٹی فاطمہ عمل کریا کر، عملہ دے نال ہی نجات ہوئے گی۔
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ علی المرتضیٰ نے ارادہ کر لیا، نیت کر لی کہ میں ابو جہل دی بیٹی دے نال نکاح کر لا۔ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، ناراض ہو کے ماپیا والا آ گئی۔ باپ نے چہرہ پڑھ لیا۔ باپ کون سی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹی کوئی معاملہ ہو گیا علی نال؟ بڑا منہ مرجھایا مرجھایا جا لگ رہا۔ فرمایا ہاں ابا جی ہاں، علی نے ارادہ کر لیا کہ ابو جہل دی بیٹی دے نال نکاح کر لے گا، مینوں یہ چیز گوارا نہیں۔ فرمایا اچھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فاطمہ نو بٹھایا، خود باہر نکل گئے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نو لب دے پھر دینے کہ علی کدھر چلا گیا، آکڑ نہیں دکھائی، آکڑ نہیں دکھائی۔ بیٹی نو حوصلہ نہیں دیتا، حوصلہ نہیں دیتا، تو بیٹھ میں دیکھ لینا، کر لوں گا انہاں دا علاج میں۔ ساڈے جو چاہے نا جلدی ذرا والدین بیٹی دی محبت اندر، وہ بیٹھ پوت دیکھ لیندے انہاں نو کی کر لن گے۔ نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دماد دی تلاش واسطے نکل گئے۔ دیکھیا مسجد دے اندر مٹی دے اوتے لیٹے ہوئے نے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام علی المرتضیٰ نو کہہ رہے نے قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ ذرا کھڑا ہونا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کپڑے صاف کر رہے نے، مٹی جاڑ رہے نے، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی انگلی پکڑ کے سیدہ فاطمہ دے کول لے آئے، اپنے گھر دے اندر لے آئے۔ شوہر دی عظمت بھی دسی، اپنی بیٹی دے نال محبت، اہل بیت دے نال محبت بھی دس دیتی۔ دو چیزاں دس دیتی ہے ایک روایت دے اندر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام علی المرتضیٰ نو لے آئے، فاطمہ دے کول بٹھا دیتا، دونوں بیٹھ گئے۔ ہاں جی علی مینوں پتا چلیا کہ تو ابو جہل دی بیٹی دے نال نکاح کرنا چاہنا۔ فرمایا ہاں اللہ دے رسول جی میں ارادہ کیتا سی، لیکن فاطمہ ناراض ہو گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے فاطمہ، اگر تو اپنے شوہر دے نال اسی طرح ناراض رہی، تینوں موت آ جائے۔ بیٹی نو شوہر دی اہمیت سمجھا رہے نے، بیٹی اگر تینوں موت آ جائے، تیرا شوہر ناراض رہے، تیرے سارے عمل برباد ہو جان گے۔ علی المرتضیٰ نو سمجھا دیتا کہ اے علی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے، جنہیں فاطمہ نو ستایا انہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ستایا۔ اے علی، میں یہ چیز پسند نہیں کرتا کہ ایک آدمی دے نکاح دے اندر نبی دی بیٹی ہوئے، ایک اللہ دے دشمن دی بیٹی ہوئے، میں اس چیز نو پسند نہیں کرتا۔ فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا،
جنہیں فاطمہ نو ستایا انہیں مینو ستایا، لیکن مینو اس چیز گوارا نہیں ہے کہ ایک طرف محمد دی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ہوئے، دوسری طرف ابو جہل اللہ دے دشمن دی بیٹی ہوئے، میں اس چیز نو پسند نہیں کردا۔ دوسری طرف بیٹی نو سمجھا دیتا کہ شوہر دے نال ناراض ہوویں، جیڑی عورت ایک رات شوہر دی ناراضگی اندر گزار دے، ساری رات اللہ دے فرشتے انہوں تے او دے لعنتاں بھیجدے رہندے نے کہ بڑی ملعون تے بدبخت عورت ہے جیڑی اپنے شوہر دے نال ناراض ہو رہی ہے، ساری رات اللہ دے فرشتے او دے اوتے لعنتاں بھیجدے نے۔ دونوں چیزاں سمجھا دیتیاں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تو بعد جتنی دیر حضرت فاطمہ زندہ رہیاں دوسرے نکاح کا کبھی ارادہ ہی نہیں کیتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے اہل بیت ایسے عظیم لوگ نے کہ جنہ دی محبت ایمان دا حصہ ہے، جنہ دے نال بغض منافق دا حصہ ہے، نفاق دا حصہ ہے۔ تین چار دن تو علی المرتضیٰ مزدوری تے گئے نہیں، مزدوری ملی کوئی نہیں۔ تین چار دن تو بعد پھر ارادہ کیتا کہ چلو مزدوری واسطے ہو سکتا کہ مزدوری مل جائے، منڈی طرف نکل دیں۔ دروازے تو باہر پیر رکھیا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک سکہ مل گیا، اپنی زبان اندر ایک روپیہ مل گیا۔ علی المرتضیٰ نے اٹھایا، پہلے غور و فکر کرتا رہے کہ اٹھاواں کہ نہ اٹھاواں، پھر دیکھیا کہ بچے بھوکے تین چار دن تو کچھ کھایا ہی نہیں ہے، بلک رہے نے، رو رہے نے بھوک دی وجہ تو، رات نو سوندے بھی نہیں صحیح طرح بھوک دی وجہ تو۔ تین چار دن تو نبی دی بیٹی دے گھر فاقہ ہے، نبی دے دوتے بھوکے سو رہے نے، تین چار دن تو کھانے واسطے کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ علی المرتضیٰ نے وہ سکہ اٹھایا، اٹھا کے منڈی اندر چلے گئے، اتوں کچھ راشن دتا، فاطمہ نو کہا کہ اس نو پکاؤ میں کچھ مزدوری واسطے جا آواں۔ شوہر دی تکمیل کر دیا ہویا، تابعہ داری کر دیا ہویا، فرما برداری کر دیا ہویا، فاطمہ تو زہرا نے جو راشن آیا اس نو پکا لیا، پکا کے رکھ لیا، پکا کے رکھ لیا، نہ کھادا نہ بیٹیاں نو کھلایا، اولاد نو بھی نہیں کھلایا، پکا کے رکھ لیا۔ ذہن اندر سوچ اندر ایک فکر چل رہی سی کہ علی المرتضیٰ تا تین چار دن تو مزدوری اندر گئے نہیں، انہاں دے کول تا سکہ ہی نہیں سی، انہاں دے کول تا پیسے ہی نہیں سی، اے راشن کتھوں آ گیا؟ اے فکر چل رہی سی، سوچ چل رہی سی، نہ بیٹیاں نو کھلایا نہ خود کھایا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا آن دا انتظار کرن لگ پئیاں۔ جدو اس طرح دیا بیویاں ہون، اس طرح دیا ماواں ہون، پھر اولاد دے پیٹ دے اندر کدی بھی حرام دا لقمہ نہیں جائے گا۔ بیٹھ گئیاں انتظار کر رہیاں نے، علی المرتضیٰ آئے تے پوچھیا اے راشن کتھوں آیا؟ تسی تا مزدوری تے گئے نہیں سی، اے راشن کتھوں آیا؟ کہن لگے فاطمہ میں دروازے چو باہر قدم رکھیا تے مینوں رستے اندروں مل گئے، باہروں مل گیا، میں نے کہا بچے بھوکے نے، میں راشن لیا دے دیتا تاکہ پکا کے بچیاں نو دے دیتا جائے۔ فرمایا نہیں نہیں، فاطمہ اس طرح دا کھانا نہ خود کھائے گی، نہ بچیاں نو کھلائے گی، نہ تھانو کھان دے گی، جدوں تک میرے بابا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی مور نہ لگ جائے اس وقت تک یہ کھانا تناول نہیں کیتا جائے گا۔ کھانا اٹھایا، امام الانبیاء دے کول چلے گئے،
فاطمہ بھی اٹھی، علی المرتضیٰ بھی اٹھے، دونوں اٹھے، سارا ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پیش کیتا گیا، دسیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ اے اللہ رب العزت نے تھوڑے اتے انعام کیتا ہے، اس نو تناول فرما لو۔ پھر بیٹی فاطمہ نے آپ کھایا، علی نو کھلایا، بچیاں نو کھلایا۔ اس وقت تک ایک کھانا نہیں کھایا جائے گا جب تک امام الانبیاء دی موہر نہ لگ جائے۔ اجازت ملی پھر کھانا کھاتا گیا۔ اگر بیویاں بھی پوچھ لین، ماما بھی پوچھ لین اے کتھوں کمایا، کداں کمایا، اینے پیسے تھوڑے کو کداں آ گئے، ایک دفعہ ہی پوچھ لین، میرے خیال اندر اے حرام بازی ساری ختم ہو جائے گی، اے جوا ختم ہو جائے گا، رشوت ختم ہو جائے گی جے بیوی پوچھ لے۔ جگر بیوی ہر روز ہی نئے ایک چیز کی مطالبات کرے، مطالبہ ہی کرے، پھر نہیں پوچھے گی۔ ہر روز ایک نئی چیز کا مطالبہ کرے، پھر نہیں مکے گی۔ صبر کرے، پوچھے یہ کتھوں لے کے آئے، یہ کداں آ گئی، حرام مک جائے۔ اہل بیت دی زندگی اے ساڈے واسطے ایک نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت کو لو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو اینا شخصیات دی زندگی نو دیکھ کے اینا دی زندگی نو اپنی زندگی دے اندر ڈھال کے قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزارن دے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔